أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم. سورۃ الشورى آیت نمبر 23. آیت کے معنی یہ ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ میں اس رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں مانگتا سوائے میرے اقربا یعنی میرے اہل بیت اطہار سے محبت کے. عزیزان محترم، اگر ہم قرآن پاک کا سرسری جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک واقعات سے بھرا پڑا ہے، قصص سے بھرا پڑا ہے. سابقہ انبیاء کرام، صالحین، بزرگان دین کے واقعات اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیے ہیں. یہ واقعات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کی اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انبیاء کرام اور صالحین کے واقعات ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کسی کے دل کی دنیا کو بدلنے میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں. تو چنانچہ قرآن پاک میں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کو واقعات ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں اکثر انبیاء سابقین کے واقعات کو، ان کے زہد، تقویٰ کو، عبادتوں کا تذکرہ فرماتے تھے، امتیوں کا تذکرہ فرماتے تھے، اور جنہوں نے نہ مانا، جو نافرمانی کیے، جو کافر تھے، ان کا بھی تذکرہ کرتے. اور یہ ہمارے گھرانوں میں حال حال تک بھی رواج تھا، طریقہ تھا کہ بچوں کو دینی اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے بڑی بوڑھیاں گلستان، بوستان اور دیگر قصص الانبیاء، بزرگان دین کے واقعات، تذکرے یہ سناتے تاکہ بچوں میں اللہ کی محبت، انبیاء کی محبت، صالحین کی محبت ہو. اب آج زمانہ ترقی کے نام پر اتنا مصروف ہو گیا کہ یہ پاکیزہ واقعات، قصے سننے کے لیے کچھ کسی کے پاس وقت ہی نہیں رہا. عزیزان محترم، آج 21 رمضان المبارک کا یہ مقدس موقع، 21 رمضان المبارک تاریخ اسلام کا وہ عظیم ترین دن ہے جس میں سید العارفین، اکمل الکاملین، امیر المومنین سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، مشکل کشا، کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے. یعنی 19 رمضان 40 ہجری کو 661 26 جنوری کو مولا علی پر نماز فجر میں حملہ کیا گیا دشمن اسلام کی طرف سے. اور پھر 21 رمضان المبارک 40 ہجری 28 جنوری 661 عیسوی کو آپ کی شہادت ہو گئی. تو یقیناً اگر ہم واقعی جیسا کہ قرآن کا مزاج ہے اس مزاج کے مطابق مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت پر، آپ کے واقعات پر، واقعات نہیں بلکہ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب پر کچھ اگر سنتے اور سناتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان میں بڑھوتی کا ذریعہ بنے گا، ہمارے ایمان میں تازگی کا ذریعہ بنے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. فضائل میں یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو شہر میں دروازے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. دروازے کی اہمیت کتنی ہے اندازہ لگائیے کہ علم کے لیے اگر جانا ہے، علم کوئی بھی ہو، علم دنیاوی ہو، اخروی ہو، لدنی ہو، لسانی ہو، روحانی ہو، کوئی بھی علم، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پہلے علی کے قدموں کو چوم کر جانا پڑے گا. تو یہ مولا علی کی شان ہے. عزیزان محترم، میں چند بہترین اور خوبصورت اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علی کی صدائیں ہیں کائنات میں آج بھی، علی کی صدائیں ہیں کائنات میں آج بھی. وہی تو نور ہے جو ہے ہر ایک بات میں آج بھی. خدا کے گھر میں ولادت، نبی کے گھر میں پرورش. خدا کے گھر میں ولادت، نبی کے گھر میں پرورش. علی کا ذکر مہکتا ہے ہر صفات میں آج بھی. خیبر کے در کو اٹھا کر یہ بات ثابت کر دی، شجاعتیں ہیں ابھی تک انہی کے ہاتھ میں آج بھی. وہی یتیموں کے مولا، وہی غریبوں کے یار، کرم کی چھاؤں ہے ان کی حیات میں آج بھی. عدالتوں کا سبق دنیا کو علی نے سکھایا،
انصاف زندہ ہے ان کی روایات میں آج بھی۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ بات سب کو بتائی، نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ بات سب کو بتائی، علی ہے مولا ہمارے حیات میں آج بھی۔ جہاں میں علم کا دریا اگر کہیں بہتا ہے تو اس کا سر چشمہ مولا کی ذات میں آج بھی۔ محبت علی دل کی سب سے بڑی دولت ہے، محبت علی دل کی سب سے بڑی دولت ہے، یہی نجات کا راستہ ہے کائنات میں آج بھی۔ سلام اس پر جو حق کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا، سلام اس پر جس کا علم ہر گھڑی بڑھا رہا۔ علی کا نام ہے ایمان کی پہچان ہمیشہ، یہی چراغ رہے گا زمانہ بھر روشن۔ عزیزان محترم، وقت کے تنگی کی مناسبت سے چند ایک فضائل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو کچھ چونکہ علی کی محبت ہی ایمان ہے اور علی سے نفرت، عداوت، بے ایمانی اور منافقت کی نشانیاں۔ ایک انصاری شخص ابو حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت زین بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ اول من اسلم علی، سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن میمون حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اور ایک مسند احمد کی ہی حدیث ہے، حضرت حبہ عربی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو فرماتے سنا کہ انا اول رجل صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یعنی مکہ میں جس طرح کے حالات تھے اس میں نماز پڑھنا بہت مشکل ترین تھا، کفار کا دباؤ تھا، چھپ چھپا کے بھی پڑھے ہیں روایات میں آیا، لیکن ایسے دور میں بھی سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے نماز پڑھی ہے تو میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث ہے طویل، حضرت حبہ عربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ممبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور میں نے کبھی بھی آپ کو اس سے زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ کے دانت بھی نظر آنے لگے تھے۔ پھر مولا علی نے فرمایا کہ مجھے اپنے والد حضرت ابو طالب کا قول یاد آ گیا تھا۔ ایک دن وہ ہمارے پاس آئے جبکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم وادی نخلا میں نماز ادا کر رہے تھے۔ بس انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی نماز اس وقت پڑھنا بہت بڑی اور مشکل ترین بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یعنی حضرت ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کبھی بھی تجربے میں میری عمر سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ بس حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے والد بزرگوار کی اس بات پر ہنس دیے، پھر فرمایا اے اللہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے اس امت کے کسی اور فرد نے تیری عبادت کی ہو سوائے تیرے نبی کے۔ یہ 3 مرتبہ دہرایا مولا علی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے عامت المسلمین کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے نماز ادا کی تھی، یعنی جب نماز کا حکم آیا نماز پڑھنے کا تو اس سے 7 سال پہلے مولا علی نماز پڑھ چکے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عزیزان محترم، اب جو واقعہ میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں یہ کائنات کا منفرد واقعہ ہے، یہ کائنات کی منفرد انوکھی اور اکھیری شادی ہے جو کبھی بھی کسی کے لیے نہیں ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل امین آئے تھے اس وقت، آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین ہے، یہ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے اور تمہارے نکاح میں ملائے اعلیٰ میں 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا، اور شجر ہائے طوبا سے فرمایا ان پر موتیوں اور یاقوت نچھاور کرو۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگی جنہیں تقریب نکاح میں شرکت کے لیے فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحفہ دیتے رہیں گے۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ملائے اعلیٰ میں 40,000 فرشتوں کو گواہ رکھ کر وہاں نکاح کر دیا تھا امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، مولا علی کے فضائل ایک چھوٹے سے وقت میں بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں ایک اور وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ
جو شخص بھی اہل بیت اطہار نبی کے پاکیزہ گھرانے سے محبت رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دی جاتی ہے. جو کوئی نبی کے پاکیزہ گھرانے سے رتی برابر بھی دل میں نفرت، کدورت، بے ادبی رکھتا ہے تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. اس کی بھی گواہی دیتے ہیں، ہر ایمان والا دے گا. تو عزیزان محترم، یہ پاکیزہ گھرانہ ہے، ایسا پاکیزہ اعلیٰ گھرانہ ہے. اب اس اعلیٰ گھرانے میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا شمار ہوتا ہے. اب مولا علی کرم اللہ وجہہ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت مقیدہ محمدیہ کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے آپ کی پاک اولاد میں مہدی کو بھیجنے کا وعدہ کیا. تو وہ مہدی کے تعلق سے خود امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے آقا خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. حضرت علی سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم علیہ، امنا آل محمد المہدی، کیا مہدی ہمارے آل محمد پاکیزہ گھرانے سے ہیں، ام من غیرنا، یا پھر ہمارے غیر سے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے، علی علی، نہیں علی، بل منا، مہدی ہمارے گھرانے سے ہے. یختم اللہ بہ الدین کما فتح بنا، اللہ ان پر دین مکمل کرے گا، ان پر دین ختم کرے گا جیسا کہ ہم سے شروع کیا ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ مہدی کی ذات کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امت کے شروع میں ہوں ہلاکت سے بچانے کے لیے، مہدی درمیان میں ہے، عیسیٰ ابن مریم آخر میں ہے. تو میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ کیف تہلک امتی. تو اب آپ بتائیے کہ مولا علی کی شان کتنی اونچی ہوئی، اعلیٰ و عرفہ ہے کہ آپ کے پاکیزہ گھرانے سے پیدا ہونے والے ہستی کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پوسٹ دے رہا ہے جو نبی کو دیا ہے کہ تم امت کے دافع ہلاکت ہو تو تمہاری پاکیزہ گھرانے سے آنے والا مہدی بھی امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے والا ہے. تو عزیزان محترم، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بے شمار فضائل میں سے میں چند بہت ہی مختصر اور اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ مولا علی ولایت کے کتنے اونچے مقام پر ہے. کعبے میں پیدا ہوئے اور نبی کے پاس تربیت پائے ہیں. 63 برس کی عمر رہی، لیکن لڑکپن سے ہی، جیسا کہ اس دور میں کفالت کر لیتے تھے، بچے زیادہ ہوئے لے لیتے، تو حضرت ابو طالب کے پاس بچے زیادہ تھے، لے لیتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اڈاپٹ کر لیا، لے لیا، تربیت دی. تو اب آپ بتائیے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ہستی کی تربیت کر رہے ہیں اس ہستی کی ولایت کا مقام کتنا ہوگا، اس کے تقوی کا مقام کیسا ہوگا. تو اب آپ دیکھیے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اکثر پیش کیا جاتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پیر میں یا تو نیزہ یا پھر تیر، دو روایتیں، جنگ صفین میں دھس گئی تھی اور دھسنے کے بعد پھنس گئی. اب پھنس گئی تو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس سے خون فوارے نکل رہے ہیں، اور وہ جو تیر یا پھر نیزہ جو بھی تھا زہر میں ڈبا کر مارا گیا تھا. اس کی وجہ سے زہر پورے جسم میں، پوائزن پورے جسم میں پھیل رہا تھا تیزی کے ساتھ. سارے لوگ بے چین تھے کہ یہ شجاعت کا پہاڑ ہے، شجاعت جس کی قسم کھاتی ہے وہ ہستی کا یہ حال ہو رہا ہے. تو لوگ، روایتوں میں آیا کہ مولا علی کے پیر کو ایک شخص 2 پیر لگا کر پوری قوت سے نیزہ کھینچنے کی کوشش کرا. تو مولا علی جو شجاعت کے پہاڑ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تکلیف میں برداشت کر لوں گا، لیکن نیزہ نکالنے کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں کی جا رہی، لہٰذا بھائیو تم لوگ اپنے اپنے کام میں جاؤ. تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا مشورہ ہوا کہ جب مولا علی جو ہے نماز میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس وقت نکالیں گے. تو چنانچہ حالت نماز میں، آج مولا علی کا عرس ہے، اب آپ دیکھیے نماز ہماری آپ کی کیسی ہوتی ہے، کیسی ہو رہی ہے. یہ ولایت کے کتنے بلند مقام پر ہے مولا علی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آئے، پھر اس کے بعد نیزے کو بہت ہی قوت لگا کر، آسانی سے نہیں، قوت لگا کر کھینچ لیا. اس کھینچتے کی نیزہ یا تیر جو بھی تھی نکل گئی اور خون کے فوارے نکلنے لگے. مولا علی سلام پھر اس کے بعد دیکھا پنجواں پھر آپ نے پوچھا کہ کیا پھر سے تم لوگ میرا نیزہ نکالنے آئے ہو، تیر نکالنے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم تو نکال چکے ہیں. تو اب اس واقعے سے دیکھیے کہ آپ کا مرتبہ اور مقام معلوم ہو رہا ہے کہ حالت نماز وہ ہوتی ہے جس میں عاشق معشوق سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے. جب تک دیدار نہیں ہوتی تھی، اللہ کا دیدار حاصل نہیں ہوتا تھا، یہ ہستیاں تکبیر تحریمہ نہیں باندھتے تھے. واللہ خدا کی قسم، جب علی نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے کہ اللہ کی ذات میں اتنا ضم ہو چکے ہیں، اتنا کھو چکے ہیں کہ اپنے ہی پیر سے نیزہ یا تیر کو نکالے جانے پر محسوس نہیں کیے. کیوں؟ آپ تو اللہ کی ذات میں ضم تھے. تو عزیزان محترم، ایسے بہت سے واقعات بھرے پڑے ہیں. ایک اور طبرانی کی حدیث رکھتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو آیت شریفہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، سورہ شورا کی. اس آیت کے تعلق سے
یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ ہماری طرف سے کہہ دیجئے کہ تم میں سے صرف اپنے خرابت کی محبت کا سوال کرتا ہوں، تم سے میں صرف اپنی خرابت داروں کے، اپنے رشتہ داروں کے، میرے پاکیزہ گھرانے کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی خرابت والے کون ہیں، آپ کے گھر والے کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میری محبت میرے گھرانے والے علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسنین کریمین یعنی حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی خرابت والے کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ پھر سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میرے گھرانے والے علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ پاکیزہ ہستیوں سے محبت ایمان ہے، اور ان کے تعلق سے رتی برابر بھی بے ادبی آتی ہے، شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان کو سلب کرنے والی بات ہے۔ لیکن حالیہ عرصے میں دیکھ لیجئے جو نومولود فرقے جنم لیے ہیں، جو مختلف ناموں سے آئے ہیں، مختلف اسلامک نام رکھ لیے ہیں، اتنے بے حدے ہیں، اتنے بے ادب اور گستاخ ہیں، منافقوں کے سردار ہیں کہ وہ یزید جیسے ملعون کو تاریخ کے سب سے بڑے جابر اور ظالم کے تعلق سے تو عزت اور احترام سے نام لیتے ہیں، اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن نبی کے پاکیزہ گھرانے کے تعلق سے ان کی زبانیں گنگی ہو جاتی ہے۔ مولا علی کی جب بات آتی ہے تو بے ادبی کرتے ہیں، مولا حسن مجتبی کی بات آتی ہے تو بے ادبی کرتے ہیں، مولا حسین کے تو یہ گستاخ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، میں ایک کا نام لوں تو دوسرے بچ جائیں گے، اس لیے میں نے جمی پورے جو باطل فرقے ہیں ان کو بتایا ہے، جتنے حالیہ عرصے کے ہیں، 100 سال کے، 150 سال کے، 200 سال کے، یہ پورے باطل فرقے، سب سے بڑی ان کے پاس جو نحوست ہے، سب سے بڑی جو گمراہی ہے، وہ نبی کے پاکیزہ گھرانے سے نفرت، بے ادبی۔ ارے پھر یہ مہدی کے ذات سے تعلق سے کیا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ مہدی بھی تو پاکیزہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، یہ تھوڑی تھوڑی احادیث سے ہی مولا علی کے مقام اور مرتبے، آپ کے ولایت کے آپ سرتاج ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت علی سے یہ فرماتے سنا کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ میں آج اس شخص کو یہ جھنڈا، یہ پرچم عطا کروں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ حاضرین محترم، اب آپ بتائیے کہ جنگ خیبر میں ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، کسی کے بھی تعلق سے شک کرنا کہ ان میں موجود کسی بھی ہستی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ تھی یا محبت میں کمی تھی، یہ ایمان کو چھین لینے والی بات ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خیبر کے وہ مقدس موقع پر میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان کو اور آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ مولا علی، آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر فرمایا کہ اللہ اور رسول سے محبت بہت زیادہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو یہ میرا مولا علی ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی اور ابن حبان میں آئی ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث بڑی طویل ہے، اس میں سے وہ حصہ سناتا ہوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بلند مرتبے کو اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن بعدی، یعنی بے شک علی مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی اور سرپرست ہے۔ عزیزان محترم، یہ عظیم المرتبت ہستیوں کا اور ان کے طرز زندگی اور وہ بھی اللہ کے نبی کے دامن میں تربیت پانے والے مولا علی کے تعلق سے ایک مختصر سے وقت میں کیا بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، طبرانی میں آیا ہے، المعجم الاوسط میں بھی آئی ہے یہ حدیث۔ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو حضور کو بھی معلوم تھا کہ مولا علی کے دشمن قیامت تک آتے رہیں گے، نئے نئے نام سے فرقے بناتے رہیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حل ہوگا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جان لو جو علی کی گستاخی کرتا ہے وہ میری گستاخی کرتا ہے، اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا۔ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی ہے اور میری تخلیق ابراہیم علیہ السلام کی مٹی سے ہوئی، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں۔
ہم میں سے بعض کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سننے اور جاننے والا ہے. وہ میرے بعد تم سب کا ولی ہے، یعنی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. پھر اس کے بعد حضرت ابن برائدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ وقت عنایت فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں تجدید اسلام کی بیعت کرتا ہوں اور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے اسلام پر دوبارہ بیعت کر لی ہے. تو عزیزان محترم، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مختصر سی باتوں کو، مختصر سے مناقب کو، آپ کی فضیلتوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. اب آپ خالی اسی ایک بات پر دھیان دیجئے کہ اللہ کے نبی جو ارشاد فرمائے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا سمندر ہوں تو اس علم کا شہر ہوں. تو علم میں سارے علوم آ گئے، جتنے علوم ہیں دنیا میں، جتنے علم ہیں وہ سارے کے سارے آ گئے. اس شہر مقدس میں جانا ہے تو علی کے قدموں کو چوم کر جانا ہے، علی کے قدم بوسی کر کے جانا ہے، اس کے بعد ہی علم ملے گا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی، جیسا کہ آج گمراہ فرقے آ گئے ہیں، بزرگان دین اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو دوسری طرف یزید کے قصیدے پڑھتے ہیں. تو میں ایک شعر رکھتا ہوں کہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی. تو ایسے بے عشق محمد، بے عشق اہل بیت کی محبت کے بغیر جو ہیں وہ کتنی بڑی یونیورسٹی کھول لیں دو، دنیا کی ٹاپ کلاس نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ہو، ٹاپ کلاس عالم ہو، کتنا بڑا اسکالر ہو، اگر اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ حقیقت میں منافق ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اتنے بڑے احسانات ہیں. جب آپ کی شہادت ہوئی، شہادت پر جس وقت حملہ ہوا 19 رمضان المبارک کو نماز فجر کے بعد وقت جس ملعون نے کیا، تو دیکھیے جب زوردار حملہ ہوا، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اس وقت اللہ کے یہ رسول کے خلیفے فرما رہے ہیں، مولائے کائنات فرما رہے ہیں، حیدر کرار فرما رہے ہیں، ذوالفقار فرما رہے ہیں کہ فستو، میں کامیاب ہو گیا، شہادت ملی تو میں کامیاب اور وکٹور ہو گیا. تو یہ وکٹوری ملی. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جن کا اڑنا بچھوڑنا اللہ کی محبت، اللہ کا دیدار تھا، تو زخم اتنے گہرے لگنے کے بعد بھی لفظ کیا نکل رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کہ آج میں فستو، میں آج کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو جاؤں گا بھی نہیں، کامیاب ہو چکا. تو عزیزان محترم، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اور ایک واقعہ ہے، بہت شارٹ میں سناتا ہوں کہ جب ہجرت کا واقعہ ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بستر پر مولا علی کو لٹا دیے، اپنے بدل میں دشمن آئے تھے، تو اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ اطمینان سے سوئے ہیں. زندگی میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں وہ ایک ہی رات تھی جب میں نے اللہ کے نبی کے ارشاد فرمانے کے بعد پوری بے فکری کے احساس ہوا. فکر نام کی چیز نہیں تھی. کیوں کہ میرے آقا، میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے کہ جب تم صبح اٹھو گے تو امانت داروں کی امانتوں کو پہنچا دینا. یعنی اٹھنا یقین تھا، میرے آقا نے فرما دیا تھا، اس لیے میں نے پوری اطمینان کے ساتھ سو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار، نبی کے پاکیزہ گھرانے کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور نبی اور اہل بیت کے تعلق سے رتی برابر گستاخی کے تعلق سے ہمیں بچائے رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.